السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین العالم الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ آج کی اس محفل میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے تربیت اولاد۔ اس پر ہمیں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہم دو باتیں آپ کے گوش گزار کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں نیچے کے حصے میں جو چھوٹے چھوٹے ناسمجھ بچے جو صحیح معنی میں ابھی وضو بھی نہیں جانتے وہ آ کر بیٹھتے ہیں، بہتر یہ ہو کہ وہ اوپر جایا کریں۔ اگر آپ کے بچے ہیں آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اوپر تشریف لے جائیں، اور جو اصحاب عقل ہیں، فکر ہیں، سمجھدار ہیں وہ آیا کریں، سامنے وہ بیٹھا کریں تاکہ وہ گفتگو سمجھ سکیں۔ اس لیے کہ سامنے جو گفتگو ہوتی ہے آدمی گفتگو کرنے والے کو، بولنے والے کو دیکھتا ہے، اس کے انداز کو بات زیادہ سمجھ میں آتی۔ البتہ کچھ احباب کو میں نے دیکھا کہ نیچے مسجد پوری خالی رہتی ہے، تب بھی آتے ہیں تو وہ سیدھے اوپر ہی جاتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی عادت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ ہم سے آنکھیں نہیں ملا سکتے؟ ہو سکتا ڈرتے ہوں اس بات سے کہ کہیں امام صاحب ڈائریکٹ ہم کو کسی بات پر ٹوک نہ دیں، انہوں نے جو ہماری غلطی دیکھی ہو۔ تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھا بھی ہوگا تو ہم اس مجمع عام میں اس کو رسوا نہیں کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے، ٹوکیں گے نہیں۔ جو بات کرتے ہیں وہ جنرلی کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب لوگ اس کا تجزیہ کریں تو ضرور ان میں سے کسی نہ کسی کے اندر وہ چیز پائی جائے گی، تو اب اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ خامی ہے، کوتاہی ہے، کمی ہے تو اسے دور کرنا چاہیے، نہ کہ امام کا دشمن بن جانا چاہیے اور یہ سمجھ لے کہ امام صاحب نے مجھی کو ٹارگیٹ کیا ہے، مجھی کو کہا ہے۔ یہ بڑی کوتاہ فہمی اور کم عقلی ہے۔ ہم کسی کو بھی ٹارگیٹ نہیں کرتے۔ ہاں کہیں بھی چاہے اپنے اس محلے میں یا جری مری میں یا جہاں تک بھی ہماری آمد و رفت ہے اور کوئی غلط بات دیکھتے ہیں تو ہم اس کو اپنی تقریر میں اس کو کوٹ کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں۔ تو کسی کو بھی اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے، ہے اگر وہ حقیقت میں کوتاہی، کمی تو دور کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اور الٹے غلط اس کا ری ایکشن کریں۔ دوسری بات یہ کہ بارہا بتایا جا چکا کہ یہاں یہ جو کپڑا بچھایا جاتا ہے نا، یہاں سے لے کر وہاں تک ہرا کپڑا، یہ اس لیے بچھایا جاتا ہے کہ یہ راستہ آپ خالی رکھیں ہمارے آنے تک جمعہ کے دن۔ یہاں اس راستے میں آپ نماز پڑھنے کے لیے نہ کھڑے ہوں اور نہ ہی یہاں سامنے نماز کی نیت باندھیں، تاکہ ہم جب آئیں تو اپنا کام شروع کر سکیں، ورنہ ہم کو آنے میں بھی دشواری ہوتی ہے اور پھر آپ ہمارے سامنے نماز پڑھتے رہیں گے اور پھر ہم آپ کے سامنے روبرو ہو کر تقریر کریں، یہ اچھا نہیں ہے، مکروہ بھی ہے۔
کراہت ہے، اور اس میں اصل حرکت تو آپ کی ہے، پھر ہم بھی ویسے ہی سامنے کھڑے ہو جائیں تو دوسری حرکت ہماری ہوگی، یہ غلط ہے۔ آئندہ اس کا خیال رکھیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھنے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ اب اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جلسے ہوتے ہیں ہمارے، اس میں عنوان ہوتا ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ تو بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں اصلاح معاشرہ کانفرنس کے عنوان سے، لیکن اصلاح ندارت، فرق کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو بیماریاں ہیں معاشرے میں اور سماج میں، ان بیماریوں کی تشخیص ہی نہیں ہوتی، چہ جائے کہ ان کی پھر دوا تجویز ہو۔ نام تو رکھ دیا جاتا ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس، لیکن بیماریوں کو بتایا نہیں جاتا، پھر بھی ادھر ادھر کی بہتی باتیں کی جاتی ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ اور سماج تباہی کے دہانے پر ہے، بالکل بگاڑ اور فساد کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ اگر یہی حال رہا تو پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ ہمارے لاکھ کوشش کرنے، سدھارنے اور کوشش کرنے سے بھی سدھار نہیں ہوگا۔ لہذا ابھی بھی آنکھیں کھولنے کا وقت ہے کہ ہم آنکھیں کھولیں، خواب غفلت سے بیدار ہوں، اور اپنے معاشرے اور سماج اور سب سے پہلے اپنے گھر کی اصلاح کی کوشش کریں۔ معاشرے کی اصلاح سب سے پہلے اپنے گھر سے ہوگی۔ ہر مسلمان، تمام مسلمان والدین، ہر گھر کے سرپرست و ذمہ دار اگر پہلے اپنے گھر کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کو سنواریں، اپنے گھر کی اور اپنے گھر میں ہونے والی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں تو سماج سدھر جائے گا، معاشرہ سنور جائے گا۔ اس لیے کہ سماج اور معاشرہ نام ہی ہے باہم زندگی گزارنے کا۔ سب مل جل کر جو ایک ساتھ رہتے ہیں اسی کا نام سماج ہے، اسی کا نام معاشرہ ہے۔ تو جب یہاں بھی فساد، وہاں بھی فساد، وہاں بھی فساد، تو اس میں اگر 10 گھروں کے بیچ میں 2-3 گھر اگر صحیح ہوں گے بھی تو وہ بھی تو اسی رنگ میں رنگ جائیں گے، وہ کہاں سدھر پائیں گے، وہ کہاں صحیح رہ پائیں گے۔ جب آوے کا آوا خراب ہوگا، جب اکثریت میں فساد ہوگا تو 2-4 باقی رہنا بھی چاہیں تو نہیں رہ پائیں گے۔ تو میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ تربیت اولاد، یہ میرا آج کی گفتگو کا عنوان ہے، تربیت اولاد۔ اب اس کو ہم کہاں سے شروع کریں؟ تربیت اولاد کو، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ان سے پوچھئے جن کو اولاد نہیں ہے کہ وہ کتنے جتن کرتے ہیں اولاد ہونے کے لیے، کتنے علاج و معالجے کراتے ہیں، کتنے باباؤں کے پاس چکر لگاتے ہیں، حتیٰ کہ تانترک، سفلیات، جادو ٹونا کرنے والے کافروں تک کے پاس چلے جاتے ہیں صرف اولاد کی نعمت کے حصول کے لیے، حالانکہ وہ سب غلط ہے۔ کوشش ہونی چاہیے، علاج و معالجہ ہونا چاہیے، لیکن ناجائز و غلط طریقے پر نہیں، حرام طریقے اور ناجائز طریقے اپنا کر نہیں۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کسی کو لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو دونوں نعمتیں عطا فرماتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو کوشش کرنا شرعاً منع نہیں ہے، لیکن تربیت اولاد کی اگر ہم گفتگو کریں تو سب سے پہلے جو اس کی بنیاد ہے
اصل الاصول ہے وہ ہے نکاح. نکاح کی اولاد کے حصول کا اصل ذریعہ کیا ہے؟ نکاح. ابھی بھی ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ یورپ کے اس معاشرے کی طرح نہیں ہے کہ جہاں حلالیوں سے زیادہ حرامی بچے. یورپ کا معاشرہ آوارہ معاشرہ ہے، آزاد سماج. وہاں کوئی پابندی نہیں. وہاں لوگ اپنے باپ کا نام بتانے میں شرماتے ہیں. تو ہمارا معاشرہ وہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے. بلکہ ہمارے مذہب نے جو ہمیں طریقہ بتایا، آپ اللہ کی اس نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے زندگی کو پاک باز بنانا چاہتے ہیں، عفت و عصمت کی پاک بازی کی زندگی، تقوی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو نکاح کرو. یا معاشر الشباب ومن استطاع منکم الباءة فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء. اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھے شادی کرنے کی تو وہ شادی کر لے. اس لیے کہ شادی یعنی نکاح گناہوں سے ڈھال ہے، گناہوں سے بچانے والا ہے. فإنہ لہ وجاء ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم. اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزہ رکھے. اس لیے کہ روزہ بھی جو ہے وہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچاتا ہے. تو تمام والدین کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ جب ان کی اولاد جوان ہو جائے، جب ان کے بچے جوان ہو جائیں، لڑکا ہو یا لڑکی، تو ان کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی لڑکی کی اور اپنے لڑکے کی شادی کریں، اس کا نکاح کریں. اور نکاح کے لیے ہمارے مذہب نے جو ہماری رہنمائی کی وہ یہ فرمایا کہ عموماً جو شادی کی جاتی ہے، عموماً جو مرد چاہتے ہیں، جو نوجوان چاہتے ہیں، جوانان نوجوانوں کی جماعت چاہتی ہے کہ کسی حسینہ عالم سے شادی کرے، کسی حسن کی پیکر سے شادی کرے، یا پھر وہ چاہتا ہے کہ کسی مالدار لڑکی سے شادی کرے، یا وہ چاہتا ہے کسی حسب و نسب اونچے خاندان کی لڑکی سے شادی کرے، اور یا پھر دیندار. 4 اوصاف بتائے گئے تو رسول اللہ نے فرمایا فظفر بذات الدین یا فظفر بذات الدین تریبت یداک. تم دیندار کو ترجیح دو، کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن آج تقریباً ہر جوان یہی چاہتا ہے کہ وہ ملکہ حسن کو اپنے نکاح میں لے آئے. ضروری ہے کہ وہ ملکہ حسن تمہاری ہی بن کر رہے؟ نہ جانے اس کے کتنے پروانے ہوں گے. وہ ایک شمع ہے تو نہ جانے کتنے پروانے ہوں گے. ہو سکتا ہے حریفائی اور رقیبائی میں کوئی تمہیں قتل ہی کر دے. تو معلوم یہ ہوا کہ بہت خوبصورت عورت کی تلاش آدمی کی زندگی کے لیے اور آدمی کی اس دنیاوی زندگی کے لیے بہتر نہیں ہے. اور اگر آدمی نے چاہا کہ کسی مالدار لڑکی کو لے آئے تاکہ اس کے مال پر عیش کرے تو ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا. عموماً یہ دیکھا گیا ہے جو مالدار لڑکی ہوگی، جو کسی بڑے باپ کی بیٹی ہوگی، اس کے باپ نے جہیز دیا ہوگا، اس دولہا کو خریدا ہوگا، تو وہ آ کر تمہارے گھر کپڑے نہیں دھوئے گی، کھانا نہیں بنائے گی، تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گی، بلکہ وہ رانی بن کر رہے گی. کھانا تمہیں پکانا ہوگا، گھر کی گودڑیاں اور کپڑے تمہیں دھونے ہوں گے، سب کام تمہیں کرنا ہوگا. نوکر بن کر رہتے ہیں وہ لوگ. وہ جوان جو اس طرح کی شادیاں کرتے ہیں، مال کے لالچ میں بڑے خاندان کی اور بڑے باپ کی بیٹی، مالدار کی بیٹی لاتے ہیں، ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، نوکر بن کر رہتے ہیں. یہ ہمارے مشاہدے ہیں. ہمارے پاس اگر اتنا علم ہے تو اتنا مشاہدہ اور تجربہ ہے. ہماری گٹھری میں اتنا تجربہ اور مشاہدہ ہے. ہم نے دیکھا ہے ذلیل ہوتے ہیں وہ.
کسی نے اگر اونچے خاندان والی لڑکی کر لی، یہ نیچے خاندان کا ہے، کمتر خاندان اس کا سمجھا جاتا ہے، ہمیشہ اس کو تانے ملیں گے، ذلت اٹھانی پڑے گی، وہ کبھی بھی تانا دے سکتی ہے تو میری محبت تھی، میں نے تمہیں قبول کر لیا، ورنہ تم ہو کہاں اس لائق، تم تو میرے باپ کے نوکر کے بھی لائق نہیں ہو۔ یہی جواب ہوگا بیوی کا۔ تو کیا نوجوان یہ چاہیں گے کہ وہ اس طرح کے تانے سنیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین تریبت یداک، تم دیندار کو ترجیح دو۔ اگر آپ نے نکاح کرنے میں، اور یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے، دونوں طرف سے، نوجوان جماعت جوانان کو نصیحت ہے کہ وہ اپنی دلہن جس عورت سے، جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہیں، یہ دیکھیں کہ اس کی دینداری کیسی ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، کلچر کیسا ہے، باادب ہے کہ نہیں، مہذب ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزوں کا پتہ لگائیں اور پھر انتخاب کریں۔ اسی طرح سے لڑکیوں کے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ لڑکا جس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دینا چاہتے ہیں، جس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، زندگی بھر کا معاملہ ہے، تو یہ دیکھیں کہ وہ کما کر کھلا سکتا ہے کہ نہیں، اپنے والدین کا ادب کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر اپنے والدین کا ادب کرتا ہوگا، دیندار ہوگا، تو تمہارا بھی ادب کرے گا، تمہاری بیٹی کو بھی عزت و اکرام سے رکھے گا، ورنہ تمہیں لات مار کر بھگا دے گا۔ فاظفر بذات الدین، دیندار کو ترجیح دو۔ لیکن یہاں بھی لوگ ہوتا یہ ہے، یہاں بھی حالات یہ پیش آتے ہیں کہ لڑکیوں والے بس دیکھتے ہیں کہ راج کمار ہے، خوبصورت دیکھا، بڑے باپ کا بیٹا دیکھا، مالدار ہے باپ، یہ پراپرٹی ہے، یہ پراپرٹی ہے، باپ کی یہ گالا ہے، وہ گالا ہے، وہ کمپنی ہے، وہ ہے، لڑکے کا چال چلن نہیں دیکھا، لڑکے کے چال چلن کا کوئی پتہ نہیں لگایا۔ لڑکا ہوش سنبھالنے کے بعد ہی جب دولت کی ریل پیل میں پل رہا تھا تو اپنے مراہق کے زمانے سے اپنی ابتدائی جوانی ہی سے آوارگی کا شکار تھا، آوارہ تھا، اور اپنی اس آوارگی کی وجہ سے، اس لیے کہ بھرپور پیسہ ملا، بیٹے نے کہا ابا خرچے کے لیے پیسہ چاہیے، کالج جانا ہے، باپ نے 500 کا نوٹ نکال کر دیا، یہ لے جا بیٹا۔ بیٹے نے کہا ابا ٹرین سے جانے آنے میں پریشانی ہوتی، بائک دلا دو، باپ نے بائک دلا دی۔ اب بائک سے اور اس روزانہ کی خرچی سے بیٹا کالج نہیں جا رہا ہے، باندرا بینڈ اسٹینڈ جا رہا ہے، چوپاٹی جا رہا ہے، بالکیشر جا رہا ہے، اور دوسری گھومنے کی پھرنے کی جگہوں پر جا رہا ہے، اور ساتھ میں کسی کو بٹھا کر بھی لے جا رہا ہے۔ نہیں دیکھا انتخاب کے وقت کہ لڑکے کا چال چلن کیسا تھا، لڑکے کی تعلیم کیا ہے۔ بڑے باپ کا بیٹا تو ضرور ہے، باپ کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی تو ضرور ہے، لوگ سمجھتے ہماری بیٹی رانی بن کر زندگی گزارے گی۔ ایسے گھر میں رانی تو رانی، نوکرانی بھی کی طرح نہیں رہ سکتی، نوکرانی سے بدتر زندگی ہوگی اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بیٹا بگڑا ہوا ہے تو وہ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا، اس کی جو بگڑی ہوئی عادت ہے، اور نہ جانے کتنی عادتیں بری ہوتی ہیں ایسے نوجوانوں کے اندر جو اپنی نوجوانی ابتدائی جوانی سے بگڑ جاتے ہیں۔ دولت کی ریل پیل رہتی ہے، رات کو دیر رات گئے گھر آنا، 2 بجے 3 بجے گھر آ رہے ہیں، ماں باپ کی طرف سے کوئی پرسش نہیں ہے، کہاں تھے بیٹا، کیوں اتنی رات تک کہاں گئے تھے، کیا کر رہے تھے، کچھ نہیں، آیا بیٹا سو گیا، تو میں کھانا کھا کے آیا ہوں، دوستوں کے ساتھ کھا لیا۔ ایسے نوجوان کے ساتھ شادی کرنے میں کبھی بھی سکھ نہیں ملے گا آپ کی بیٹی کو۔ وہ رات بھر 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے تک اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی 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 پریشان ہو جائے گی، اور وہ آئے گا نشہ کر کے یا اور کچھ حرکتیں کر کے آرام سے اپنا سو جائے گا۔ تو بنیادی چیز
تربیت اولاد کی سب سے بنیادی چیز ہے حصول اولاد کے ذریعے کو پاک و صاف بنانا. حصول اولاد کا ذریعہ ہے نکاح. حصول اولاد کا ذریعہ ہے نکاح. تو یہ نکاح ہی صحیح ہونا چاہیے. بیٹی کا نکاح کرنے میں صالح نوجوان کی تلاش ہو اور بیٹے کا نکاح کرنے کے لیے دلہن لانے کے لیے بہو لانے میں صالحہ تربیت یافتہ مہذب شائستہ عفیفہ اس طرح کی دلہن کی تلاش ہو. اگر اس طرح سے ہم تلاش کریں گے اور اپنے بچوں کا نکاح کریں گے تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ جب دونوں ماں باپ صالح ہوں گے نیک ہوں گے تو ان دونوں نیک ماں باپ کے ذریعے پیدا ہونے والی اولاد بھی صالح ہوگی اور اچھی اس کی پرورش اور پرداخت ہوگی. وہ اچھے نہج پر پرورش پائیں گے. اور ہم نے اگر ابتدائی جو اس کی بنیادی چیز ہے اگر ہم نے اسی پر غور نہیں کیا, اسی کو ہم نے اگر غلط انتخاب اگر ہمارا ہوا تو پھر ہمیں قطعاً یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اولاد صالح ہوگی نیک ہوگی اور وہ معاشرے کے لیے ناصور نہ ہوگی. ہرگز نہیں. فارسی کا ایک بڑا مشہور و معروف شعر ہے, کہتے ہیں خشت اول چو نہد معمار کج, خشت اول چو نہد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج. یعنی اگر ابتدائی بنیاد جس کو بنیاد کہتے ہیں بنیاد ہی اگر آدمی ٹیڑھی رکھے گا تو اس ٹیڑھی بنیاد پر جو بھی عمارت کھڑی کی جائے گی دیوار کھڑی کی جائے گی وہ سیدھی نہیں ہوگی, وہ ٹیڑھی رہے گی, ٹیڑھی ہی رہے گی. تو سب سے پہلا انتخاب ہمیں اس مرحلے پر اچھے نوجوان صالح نوجوان ایسے نوجوان کا کرنا چاہیے جو پہلے اپنے والدین کا دیکھیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے. اپنے والدین کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے بھی اچھا ثابت ہوگا. اور اسی طریقے سے دلہن کو بھی یہ دیکھیں کہ اس کا اپنے والدین کے ساتھ جس گھر میں جس ماحول میں وہ پرورش پائی ہے وہ ماحول کیسا ہے. درود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ. ایک اور نصیحت خاص کر والدین کے لیے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں شادی کے لائق ہو جاتے ہیں, اس کے باوجود ہم طرح طرح کے حیلے بہانے کرتے رہتے ہیں. وہ ابھی مکان بنانا ہے, ابھی وہ جو ہے وہ گاؤں میں کھیت ایک بک رہا ہے, پہلے اپنے بازو میں پہلے اس کو لینا ہے, اور طرح طرح کے ہیلے بہانے ہمارے چلتے رہتے ہیں. پہلے یہ کرنا ہے, پہلے یہ کرنا ہے, پہلے یہ کرنا ہے. چاہے ہماری اولاد بگڑ جائے, لڑکی بھاگ جائے, لڑکا آوارہ ہو جائے, وہ گناہوں میں ملوث ہو, کچھ بھی ہو, لیکن ماں باپ کہ پہلے یہ کرنا ہے, پہلے یہ کرنا ہے, پہلے یہ کرنا ہے. اس طرح سے خود والدین اپنے بچوں کو غلط روش پر اور غلط راہ پر لگنے کے لیے چھوڑتے ہیں اور ڈالتے ہیں, اور اس کے ذمہ دار والدین ہوں گے. بالغ و جوان ہونے کے بعد اگر آپ نے ان کی شادی نہیں کی, ان کا نکاح نہیں کیا اور انہوں نے غلط روش کو اختیار کیا, گناہوں کی زندگی اپنائی, تو یاد رکھیں والدین وہ پکڑ سے بچیں گے نہیں, اللہ کے یہاں ان کی گرفت ہوگی, وہ پکڑے جائیں گے. اور اس کا ذمہ دار والدین کے ساتھ سماج بھی ہے, اس لیے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے نے طرح طرح کی شادی بیاہ کے معاملے میں ایسی ایسی رسمیں ایجاد کر دی ہیں کہ شادی بیاہ کرنا مشکل ہو گیا. آج گناہ کرنا, زنا کرنا بالکل آسان ہے, لیکن نکاح کرنا انتہائی مشکل ہے. آدمی اگر نکاح کرنا چاہے تو ایسی ایسی اور اتنی رسمیں لاد دی ہیں ظالم سماج نے کہ آدمی سوچتا ہے یہ کیسے کروں گا, یہ کہاں سے لاؤں گا, یہ کیسے کروں گا, یہ کہاں سے لاؤں گا. لہذا وہ اسی تگ و دو میں, اسی تیاریوں میں, اسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے
کہ منگنی کرنی پڑے گی، پھر یہ دینا پڑے گا، پھر شادی کے موقع پر یہ دینا پڑے گا، پھر یہ دینا پڑے گا، پھر بائک دینی پڑے گی. ایسے ایسے معاملات ہمارے سامنے آئے. ہم عوام سے جڑے رہے کہ ایک آدمی جو یہاں مزدوری کرتا ہے، گارمنٹ میں کام کرتا ہے، مشکل سے گھر چلاتا ہے، اس کا مشکل سے ہفتے کا 2-4 ہزار روپے یہاں اس کی آمدنی، اللہ نے اس کو بیٹی دی، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، یو پی کا رہنے والا جری مری میں رہتا ہے، اور سامنے والا بھی مزدور ہے، لیکن اس کا ڈیمانڈ ہے بائک چاہیے، ڈیمانڈ بائک چاہیے جہیز. تو یہ سماج کہاں جا رہا ہے؟ کہاں لے جا رہے ہو سماج کو؟ اگر یہی حال رہا تو ہماری لڑکیاں کب کس کی لڑکی بھاگے گی کچھ پتا نہیں. اور جب کسی مسلمان کی لڑکی راہ فرار اختیار کرے گی تو لوگوں یہ مت سمجھو کہ جس کی لڑکی بھاگی ہے اسی کی بے عزتی ہوئی، نہیں، پورے مسلم معاشرے کی اور پوری ملت اسلامیہ کی ناک کٹتی. اور آج تو ایسی ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کی پناہ، کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ بھاگ کر، مرتدہ ہو کر ان سے نکاح کر رہی ہیں. کہاں جا رہا ہے یہ سماج؟ کتنا ظالم ہو گیا ہے یہ سماج. اے اللہ کے بندو، غور کرو، سوچو، یہ ظالمانہ رسم و رواج کو ختم کرو، نکاح کو آسان بناؤ، آسان تر بنا دو نکاح کو، تاکہ کسی کی کوئی بیٹی یا کسی کی کوئی بہن غلط قدم نہ اٹھا سکے. ہم ایک گروپ میں جڑے ہوئے ہیں پہلے سے، 2-2.5 سال پہلے سے. ہم کو بھی شادیاں کرنی تھی اپنی بیٹیوں کی، تو اس میں آتا رہتا ہے، بایو ڈاٹا آتا رہتا ہے. اکثر میں دیکھتا ہوں، خاص کر میں میرا روڈ کی بات کر رہا ہوں، میرا روڈز کے عموماً جو لڑکیوں کا بایو ڈاٹا آتا ہے، لڑکوں کا، کسی کی عمر 32 سال، کسی کی 35 سال، کسی کی 38 سال، کماری، شادی نہیں ہوئی، تعلیم 8ویں پاس، 10ویں پاس، اور اس کے باوجود بھی ان کی ڈیمانڈ ہے ویل سیٹلڈ. 38 سال کی ہو گئی اور پھر بھی ڈیمانڈ ہے کہ ایسی فیملی، ایسا رشتہ چاہیے جو بہترین سیٹلڈ ہو اچھا، اس کا اپنا گھر ہو اور اپنا یہ ہو، اپنا وہ ہو. 38 سال تو عمر ہو گئی انتظار کرتے کرتے. 38 اور 38 کتنا ہو جائے گا؟ 66. 38 ہے، 76، تو کیا 76 سال کی عمر میں شادی کرے گی؟ اور بہت سارے لوگوں کا ایسا ہی حال ہے کہ وہ ویل سیٹلڈ کے انتظار میں، اچھا رشتہ ملے، پڑھا لکھا ملے، کسی کی تمنا ہوتی گورنمنٹ جاب والا ملے. اپنی تو حیثیت دیکھو، تمہاری پوزیشن کیا ہے؟ کچھ ہماری لڑکیاں یقیناً کوالیفائڈ گریجویٹ، اچھا پڑھ لکھ لیں، لیکن ماں باپ نے لڑکیوں کو تو پڑھایا اور لڑکے ٹپوری ہو گئے. اب ان کے لیے ان کا کفو نہیں ملتا، ان کے جیسا رشتہ چاہیے وہ نہیں ملتا، وہ انتظار میں بیچاری اپنی عمر گنوا رہی ہیں. تو ہمیں ان باتوں پر توجہ کرنی ہوگی. اگر ہم اولاد کی تربیت کے لیے پہلی جو بنیاد ہے، اصل نکاح، اس کے معاملے میں اگر اپنے اندر سدھار پیدا کر لیں تو انشاءاللہ جو بچے ہوں گے وہ نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر ان کی تربیت کے جو مراحل آئیں گے انشاءاللہ اس کو بھی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن سب سے پہلے یہ بنیاد ہے، اسے سدھارو، اسے سنوارو، نکاح کو آسان بناؤ، غلط رسموں کو مٹاؤ، اور صالح نوجوان کو تلاش کرو، صالحہ دلہن کو تلاش کرو، تو انشاءاللہ معاشرے میں، سماج میں سدھار آئے گا اور معاشرہ اچھا ہوگا. ورنہ ایک صاحب میں کتاب پڑھ رہا تھا، کل سے میں نے تقریباً 1.5 کتاب پڑھی آج کی تقریر کے لیے، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج ہمارے سماج کا اور بچوں کا حال، سماج کے بچوں کا حال انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ جیسے جنگل میں خودرو پودے ہو جاتے نا،
ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے چمنستان، باغ چمنستان، جہاں لوگ ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں، دل بہلانے کے لیے جاتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے جنگل، جہاں ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوتی ہیں، لوگ اس میں داخل ہونے سے ڈرتے ہیں. تقریباً یہی حال آج ہمارے مسلم سماج کا ہو گیا ہے کہ ہمارے سماج میں بچے تو خود رو پودے کی طرح، جنگلی جھاڑوں کی طرح. ہم باہر نکلتے ہیں تو یہاں ادھر مسجد کی سیڑھی پر بیٹھے ہوئے، اور ادھر وہ وہاں میدان میں جو ٹوٹ گیا وہاں بیٹھے ہوئے، ادھر سامنے بائک پر ادھر بیٹھے ہوئے، جیسے جنگلی پودے ہوتے ہیں، خود رو جنگلی پودے. ایسے معلوم ہوتا کہ یہ سب اگ آئے ہیں اور ان کی تربیت کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا. خدا را اپنے سماج کو جنگلی پودوں کی طرح ہونے سے بچاؤ، سدھارو، بچوں کی تربیت کرو، نہیں تو یہ ہمارے لیے کبھی بھی ذہنی سکون کا باعث نہ ہوں گے، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور ہماری پرسش ہوگی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. تو بچوں کو، اپنے اہل کو، بیوی کو، بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری والدین اور سرپرستوں کی ہے. یہ ذمہ داری ہمیں نبھانا ہوگی، نہیں نبھائیں گے تو وہاں بھی پکڑ ہوگی اور یہاں سکون نہیں ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جشن غریب نواز آپ کے یہی ہے. 27 جنوری کو 15 رجب یعنی کل محمدیہ جامع مسجد میں، اس میں کوئی مقرر ذیشان حضرت علامہ رجب علی صاحب کا خطاب ہوگا، وہ تشریف لا رہے ہیں، اور بھی دیگر حضرات رہیں گے، شعراء حضرات. تو لہذا آپ حضرات کو دعوت شرکت کی جاتی ہے. جن حضرات نے سنتیں ادا نہ کی ہوں وہ سنتیں ادا کر لیں.